ناظرین، آج میں آپ کو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بہت ہی پیاری کرامتوں کو سناؤں گا، جس کو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ ویڈیو کو کافی غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک کرامت لکھی کہ ہرقل بادشاہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کے طریقے اور لشکری کارروائیوں اور مجاہدین کے کارناموں سے بہت تنگ اور پریشان ہوا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ اس نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے اطباء اور حکماء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر سے مجھے بہت زیادہ خوف ہے، لہٰذا تم لوگ حکمت یونان کا کچھ کرشمہ دکھاؤ اور کوئی ایسی چیز تیار کر کے لاؤ جسے آدمی کھائے پیے بغیر ہی مر جائے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں نے کچھ دنوں کی مہلت چاہی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان ڈاکٹروں اور حکیموں نے چند روز کے مشوروں اور کوششوں سے ایک زہر سیال تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر ایک شیشی پیش کی اور کہا، یہ شیشی کسی شخص کے ہاتھ سے مسلمانوں کے دارالخلافہ میں بھیج دو اور وہ اس شیشی کا منہ کھول کر خلیفۃ المسلمین کے رخ پر رکھ دے گا۔ یہ وہ ہلاک کرنے والا زہر ہے کہ اس کے اوپر سے جو ہوا گزرے گی وہ جس جاندار انسان یا حیوان کو لگے گی اسے فوراً ہلاک کر دے گی۔ یہ بات سن کر بادشاہ ہرقل نے اپنے ایک بہت ہی بھروسے مند آدمی کو وہ شیشی دے کر مدینہ شریف روانہ کیا اور خوب سمجھا دیا کہ راز کو راز رکھے۔ وہ آدمی سفر کا سارا سامان تیار کر کے بہت احتیاط کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مدینہ شریف کے قریب آیا تو وہ اپنا لباس بدل کر شہر میں داخل ہوا۔ وہ گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر سب جگہ گھوما، مگر اسے کوئی قلعہ یا شاہی محل نظر نہیں آیا۔ کئی روز کی دوڑ دھوپ کے بعد اس نے ایک مسلمان سے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دریافت کیا تو اس مسلمان نے جواب دیا، مسلمانوں کے امیر کا محل تو جنت میں ہے، یہاں ان کے رہنے کا وہ مکان ہے۔ وہ شخص اس مکان کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے پھر مسلمان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ مسلمانوں کا قلعہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کی فوج کہاں رہتی ہے؟ مسلمان نے جواب دیا، مسلمانوں کا قلعہ آسمان ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو آسمانی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اور زیادہ حیران ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ مسلمانوں کے امیر کہاں ملیں گے؟ مسلمان نے کہا، اس وقت ہمارے امیر شہر کے باہر تشریف لے گئے ہیں اور وہ کسی کی اینٹیں تھاپ رہے ہوں گے۔ وہ شخص انتہائی حیرت میں ڈوب گیا کہ جس ذات کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں وہ کسی کی اینٹیں تھاپنے گئے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، تمہارے امیر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو مسلمان نے جواب دیا، ہمارے امیر خود اپنی محنت سے روزی حاصل کرتے ہیں۔ آخر کار اس شخص نے آپ کا پتہ دریافت کیا اور اسی سمت چل دیا۔ شہر سے باہر کچھ دور جا کر اس نے دوسرے لوگوں سے معلوم کیا کہ امیر المؤمنین اس وقت کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین یہاں تشریف لائے تھے مگر آپ محنت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اس لیے آپ اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ وہ شخص اسی سمت چلنے لگا۔ اس نے دیکھا ایک صاحب فرش خاک پر سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کر سو رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھتے ہی اس شخص پر اتنا رعب چھا گیا کہ اب اس کا پیر زمین سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس نے ہزاروں کوششیں کیں
مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہیں۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں بادشاہ ہرقل کی طرف سے کئی جگہ سفارت میں گیا اور بڑے بڑے رعب اور دبدبا والے، سطوت اور حشمت والے بادشاہوں کے دربار میں گیا، مگر یہ رعب و دبدبا اور سطوت ان کی نہیں، بلکہ یہ حق پر ہیں، حق کو مانتے ہیں اور یہ حق کا دبدبا ہے۔ ابھی وہ شخص اسی خیال میں کھڑا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، آؤ کیا بات ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے یہ فرماتے ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے زمین نے میرے پیر چھوڑ دیے۔ میں نے عرض کیا، حضور مجھ کو مسلمان بنا لیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، تلقین فرمائی اور اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس شخص نے پوری بات آپ کے سامنے پیش کر دی اور وہ زہریلے گیس کی شیشی بطور نمونہ پیش کر کے عرض کیا، حضور یہ بہت شدید ترین زہر قاتل ہے، اگر اس کو کھول کر رکھ دیا جائے تو اس پر سے جو ہوا گزرے گی وہ قاتل اور مہلک ہوگی۔ اس شخص نے کہا، حضور آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے مکان کے قریب اس شیشی کا منہ کھول کر ہوا کے رخ پر رکھوا دیں، اس کی ہوا اس شخص کو ہلاک کر دے گی۔ یہ سن کر سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور آپ نے فرمایا، میرا سب سے بڑا دشمن تو میرا نفس ہے، اسی کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ فرما کر آپ نے شیشی کا منہ کھولا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پوری شیشی پی گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص حیرت میں ڈوب کر آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتا رہا کہ جس زہر کے بارے میں یونان کے ڈاکٹروں حکیموں نے یہ کہا تھا کہ جس کو اس زہر کی ہوا لگ جائے گی وہ فوراً مر جائے گا، لیکن یہاں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پوری زہر کی شیشی ہی پی لی، لیکن آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم کر دیتا ہے تو اس پر دنیا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب میں آپ کو دوسری کرامت سناتا ہوں۔ کتاب ازالۃ الخفا میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کی سرزمین میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بالکل اچانک ہی مدینہ شریف میں نہایت ہی بلند آواز سے آپ نے 2 مرتبہ یہ فرمایا، اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں، اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر مدینہ شریف کے لوگ حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المؤمنین کس فریاد کرنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر مدینہ شریف واپس آیا اور اس لشکر کا سپہ سالار اپنی فتح اور جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ جس مجاہد کو تم نے زبردستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے پکارا تھا کہ اے عمر میری خبر لیجئے، اس کا کیا واقعہ تھا؟ یہ سن کر سپہ سالار فاروقی جلال سے سہم کر کانپتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا، اس لیے میں نے پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس مجاہد کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسم بہت ہی سرد تھا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھیں، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور زور سے آپ کو پکارا، پھر اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کے ارادے سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب مدینہ شریف والوں نے سپہ سالار کی زبان سے یہ قصہ سنا تو ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن جو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں،
وہ حقیقت میں اسی مجاہد کی فریاد کا جواب تھا۔ امیر المؤمنین سپہ سالار کا یہ بیان سن کر جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ سرد موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں ہے، لہٰذا تم اپنے مال میں سے اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو، اور خبردار آئندہ کسی سپاہی سے ہرگز کبھی کوئی ایسا کام نہ لینا جس میں اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی سے بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہلاکت ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہید ہونے والے مجاہد کی فریاد کو سینکڑوں میل کی دوری سے سن لیا اور آپ نے اس کا جواب بھی دیا۔ تو جب آپ کے علم کا یہ عالم ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، اب میں آپ کو تیسری کرامت سناتا ہوں۔ کتاب راحت القلوب میں ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنا مبارک خرقہ سی رہے تھے۔ آپ کی پشت مبارک یعنی پیٹھ سورج کی طرف تھی۔ سورج کی تیز دھوپ سے آپ کی مبارک پیٹھ بہت گرم ہو گئی تو آپ نے پیچھے مڑ کر غضب کی نگاہوں سے سورج کو دیکھا۔ اسی وقت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سورج کا نور چھین لو، کیونکہ اس نے حضرت عمر کی برہنہ پیٹھ پر تیز دھوپ ڈالی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کا نور چھین لیا۔ فوراً پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا، کیا قیامت قائم ہو گئی جو سورج کا نور چھین لیا گیا اور زمین و آسمان تاریک ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، قیامت قائم نہیں ہوئی ہے بلکہ سورج نے حضرت عمر کی برہنہ پیٹھ پر تیز شعاعیں ڈالیں۔ تو حضرت عمر نے سورج کی طرف گھور کر غضبناک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم فرشتوں نے سورج کا نور چھین لیا۔ اب اگر حضرت عمر سورج کو معافی دے دیں تو ہم سورج کی نورانیت اس کو واپس دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو طلب فرمایا۔ جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم نے سورج کو قہر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نور چھین لیا گیا۔ اب اگر تم اسے معاف کر دو تو اسے نورانیت واپس مل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، بے شک میں نے تکلیف کی وجہ سے سورج کو گھور کر دیکھا تھا، لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کو اس کی نورانیت واپس دے دی اور عالم جیسے پہلے روشن تھا پھر سے ویسے ہی روشن ہو گیا۔ تو ناظرین، ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا غلام بنائے اور ان کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔